آج شب برات ہے، بڑی نازک رات ہے، اور جو بیان کا موضوع ہے وہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، کہ بہت سارے بد مذہب لوگ شب برات کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ تو رات کو جاگنا کہیں لکھنا جائز ہے، نہ ہی نفلی عبادت کرنا جائز ہے، اور نہ ہی صبح کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ اور جو احادیث کریمہ ہم پیش کرتے ہیں وہ اس کو معاذ اللہ موضوع من گھرٹ جھوٹی حدیثیں کہہ دیتے ہیں، العیاذ باللہ، اور ابو جہل کی طرح خراٹے مار کے سو کر اپنی رات کو گزار دیتے ہیں۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ اس رات کیا عطا ہوتا ہے، یہ کتنی نازک رات ہے۔ آئیے پہلے تمہیدی گفتگو باندھ دوں، چند باتیں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ اس پہ تحقیق جو احادیث کریمہ جلد بھی، صفحہ بھی، پیج بھی، اور حدیث کا آج نمبر بھی بیان کروں گا، کس کس حدیث میں سرکار کا فرمان کہاں کہاں پر انشاءاللہ العزیز۔ اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قسم ہے روشن کتاب کی۔ کس کی قسم ہے؟ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ یہ آج کی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، برکت والی رات۔ اور اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے کیسا ہے کہ قرآن کریم کے اندر قرآن کی قسم کھاتا ہے، کہیں فرماتا ہے حامی والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، تو سورہ یاسین میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، تو سورہ قاف میں فرماتا ہے والقرآن المجید، بزرگی والے قرآن کی قسم۔ اور جس مکے کی گلیوں میں محبوب پاک علیہ السلام کے قدم لگے، اس قدم پہ نیچے جو مٹی آئی ہے، کبھی اس کی قسم کھا کے کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے کھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے ہو، آپ اس شہر میں مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے قدموں سے نسبت خاک ہوئی، تو ہم نے قرآن خاک کی قسم کھا لی ہے۔ توریت بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ جن پہ کتابیں نازل ہوئی وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے کتابیں اتاری وہ سب کا ایک ہی رب ہے، جو وحی خدا لے کر آیا وہ ایک ہی جبریل علیہ السلام ہے، لیکن کہیں بھی توریت زبور انجیل کی قسم نہ کھائی ہے تو اس قرآن کی قسم کھائی جس کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن کی قسمیں کھا رہا ہے جس کو اپنے محبوب کے دل پہ نازل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رات ہے یہ بڑی نازک ہے، اور سرکار نے اس مہینے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شہر شعبان شہری، شعبان کا مہینہ مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نسبت نہیں کرنی چاہیے خواجہ صاحب کی طرف، داتا صاحب کی طرف، فلاں کی طرف، نیاز حسین نہیں بولنا چاہیے، نیاز تو اللہ کی ہوتی ہے، نیاز حسین بولو گے تو شرک ہو جائے گا، خواجہ کے نام کا بکرا ذبح کرو گے تو شرک اور حرام اور بدعت ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، تو سمجھا نہیں، بلکہ مہینے تو سارے کے سارے رب کے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان کا مہینہ تو مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ تو سرکار نے اپنی طرف نسبت کر کے بتا دیا کہ نبیوں اور ولیوں کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت کرنا ہی بالکل جائز ہے، تو یہ کوئی شرک اور بدعت والی بات نہیں ہے۔ آئیے، چونکہ یہ رات بہت زیادہ نازک ہے، ابلیس کو دیکھیے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لغزش من دھول کو معاذ اللہ گناہ نہیں ہوا،
نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ لغزش ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جنت میں سے پھل نہیں کھانا، تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈال کے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم پہ اعتبار کرتے ہوئے شیطان کی بات مان لی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنا تھا، کیونکہ ان کی پشت میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، جنتی بھی تھے، جہنمی تھے، تو ان کو نیچے اتارنے کا ریزن یہ تھا تاکہ جنتی جنت کی طرف ہو جائے، جہنمی جہنم کی طرف ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی۔ لیکن دیکھیے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے عاجزی کی، انکساری کی، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے آپ پر برا کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ دعا کی۔ پھر آگے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو پھر آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمات سیکھے، یعنی لغزش ہوئی، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کلمات بھی رب سکھا رہا ہے، دل میں القاء کر رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جب یہ لغزش ہوئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اس کی مثال کیا بیان کی جائے۔ پھر رب نے ان کے دل میں القاء کیا، وہ توبہ والے الفاظ ڈالے کہ آدم علیہ السلام وہ الفاظ بولیں تو پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ فتاب علیہ، رب نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر صفحہ نمبر 183 کے اندر ذکر فرماتے ہیں، آخر وہ کون سے کلمات تھے جو رب نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا؟ تو وہ الفاظ یہ تھے، جب آدم علیہ السلام کے دل میں وہ الفاظ القاء کر دیے گئے، ڈال دیے گئے، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا ربی بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے میری لغزش کو معاف فرما دے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا، اے آدم یہ تو نے نام کہاں سے پڑھ لیا، کہاں سے سن لیا؟ عرض کرتے الہ العالمین، جب تو مجھے پیدا کر رہا تھا، جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھا کہ جس کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ ملائے ہوئے ہے، یہ یقیناً تیری محبوب ہستی ہے، اس جیسا پیارا تجھے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا، سنے آدم، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت پیدا کرتا، نہ دوزخ پیدا کرتا، نہ جہان کو پیدا کرتا، نہ ہی تجھے پیدا کرتا۔ تو اس سے ثابت اللہ حق چار، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام سرکار کا کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے کو بھی لیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے وسیلہ ثابت ہوا۔ امام حاکم نے المستدرک علی صحیحین کے اندر بھی اس کی روایت کو صحیح ذکر کیا ہے۔ لوگ آج بھی وسیلے کو نہیں مانتے، ان بے ایمان بد مذہبوں نے، ایمان کے لٹیروں اور ایمان کے چوروں نے وسیلے کا بھی انکار کیا، سرکار کے اختیار کا بھی انکار کیا، سرکار کے علم غیب پاک کا بھی انکار کیا، نبی پاک علیہ السلام کو جو رب نے عطائیں دی ہیں ان کا بھی انکار کیا۔ کبھی سرکار کی ذات پہ اٹیک، کبھی سرکار کے اوصاف پہ اٹیک، کبھی سرکار کے والدین کریمین پہ اٹیک، کبھی لوگوں نے سرکار کی آل پہ اٹیک، تو کبھی سرکار کے اصحاب پہ اٹیک۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ انگریز کی ایک چال تھی، اور انگریزوں نے ان کو خریدا تھا، ان کو پیسے ملتے تھے، ان کو کیا ملتے تھے؟ پیسے ملتے۔ تاریخ نجد و حجاز بڑی مشہور کتاب ہے، جس میں ان کی پوری ہسٹری بیان ہے، یہ جماعت کب سے بنی اور انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو پیسے لے کر اپنا ایمان بیچتا رہا، اور پھر کس قدر آگے گئے کہ قرآن کہتے ہیں وسیلہ مانگو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔
قرآن نے وسیلہ کا حکم دیا، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ لوگ محبوب آپ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے نام کا وسیلہ مانگ کر مخالفین کے اوپر جنگ جیتا کرتے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے انہوں نے وسیلے کا انکار کر دیا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ جو حدیث پاک ہے، وسیلہ کس نے مانگا ہے؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے۔ اور پھر کس کا مانگا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا۔ اب یہ علامہ دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ حرم کے مفتی تھے، وہاں کے خطیب تھے، اور ہر مکتبہ فکر کے نزدیک یہ بڑی مانی جانے والی شخصیت ہے، یعنی ان کی ذات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الدرر السنیہ کے اندر یہ روایت ذکر کی کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، یہ نجد کی بنیاد رکھنے والا پکا بد مذہب سڑا ہوا منافق، اس خبیث نے لکھا کہ اپنی کتاب میں اس نے لکھا کہ من توسل بالنبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر، جس نے سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی وہ کافر ہو گیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وسیلہ مانگو، آدم علیہ السلام سرکار کا وسیلہ مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، قرب ملا، مقبول تو تھے ان کو قرب ملا، اور وسیلہ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے معاذ اللہ کہ جس نے سرکار کے نام کا وسیلہ مانگا وہ کافر ہو گیا۔ بعضوں نے کہا یہ وسیلہ ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ تو یہ جو تکبر والے لوگ ہیں، جو منافق لوگ ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی اللہ کی پھٹکار ایسی ہے، اگر چند بد مذہب آ رہے ہوں اپنا ٹولہ لے کر، اس میں 3-4 عاشق رسول آئیں، اگرچہ کہ داڑھی منڈے ہو، بے عمل ہو، اگر آپ کسی سے پوچھو یار سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا اس میں مصطفیٰ کا وفادار کون ہے، وہ آپ کو بتا دے گا یہ اپنا ہے اور وہ منافق ہے۔ یعنی اللہ پاک نے دنیا میں ان کے چہروں سے نور کو سلب کر لیا ہے، اللہ نے نور چھین لیا ہے۔ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ تو بات میں نے کی تھی عاجزی اور انکساری پہ، کس پہ کی تھی؟ آدم علیہ السلام نے عاجزی انکساری کی، اور حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے انا عند مقتصرۃ القلوب، میں ان دلوں کے پاس ہوتا ہوں جو عاجزی انکساری کرتے ہیں، اس لیے عاجزی انکساری کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو موقع ملا کعبہ شریف کے اندر جا کے عبادت کرنے کا، آپ گئے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھا، اوراد و وظائف کیے، جی بھر کے اللہ کی عبادت کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا ما عبدناک حق عبادتی کا، مولا جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسے میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ یعنی ایسے سے عارف باللہ، ایسے سے فقیہ مجتہد، ہمارے امام، کل مسلمین کے امام، اور عاجزی کا حال کیا ہے کہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا ویسی میں عبادت نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا آج کی رات میں عاجزی انکساری اپنانا یہ بہت لازمی اور بہت ضروری بات ہے۔ اب آئیے، چونکہ یہ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، تو جس رات قرآن اترا اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس رات میں فرشتے اترتے ہیں یعنی آج، اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اور جس رات مصطفیٰ تشریف آئے اسے لیلۃ المیلاد کہتے ہیں۔ رب نے پورے قرآن کو اپنے محبوب کا ایک وصف قرار دیا ہے، تو جس رات یہ قرآن یعنی سرکار کا وصف اترے وہ قرآن 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس رات خود موصوف جلوہ گر ہو وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ المبارکہ سے بھی افضل ہے۔ اس رات کو آخر کیا چیز ملی ہے لیلۃ القدر کو؟ یہ لوح محفوظ سے یک بار کی آسمان دنیا پہ اتارا گیا قرآن۔ آسمان دنیا یعنی یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں اس پہ اتارا گیا، اور پھر 23 سال میں قلب مصطفیٰ پہ اتارا گیا قرآن کریم۔ آخر کیا بات ہے؟ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تو رات آتی ہے، سورج نکلتا ہے تو دن چڑھ جاتا ہے۔ اے مالک کریم آخر کیا بات ہے؟ اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل تو کس لیے کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جس رات قرآن اترا
وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار ہو گئی. تو محدثین نے کہا ملا یہ ہے اس رات کو نزول قرآن کا ساتھ ملا, نزول قرآن کی معیت ملی. تو جس رات کو قرآن کا ساتھ ملے, معیت ملے, وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے, تو جس قلب مصطفیٰ پورا قرآن اترا ہو اس قلب مصطفیٰ کا عالم پھر کیا ہوگا, پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. دیکھیں نا عظمت سرکار کیا ہے. رات کو معیت ملے تو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے, اور جس سینہ مصطفیٰ پہ, قلب مصطفیٰ پہ پورا قرآن اترا ہو, وہ سینہ سرکار کا کتنا افضل والا ہوگا, وہ کیسا عظمت والا ہوگا. وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اب میں اعتراض جواب کی صورت میں شروع ہو گیا. یہ سمجھے کہ وہ اعتراض کریں گے میں جواب دوں گا. اب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دن تو سارے اللہ کے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اخبار بھی, ٹویٹر, سوشل میڈیا, یوٹیوب, فیس بک, کیا کہیں گے دن تو سارے اللہ کے ہیں. یہ سنیوں نے کیا دن مخصوص کر لیے, دن تو سارے اللہ کے. اللہ فرماتا وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے محبوب ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. تو کون سے دن کہ جس دن پہ اللہ کی نعمتیں اتری ہیں, نبیوں کے ساتھ ولیوں کے ساتھ, جیسا کہ من و سلوہ اترا وغیرہ وغیرہ. یہ دن کہ جس دن بھی رب کی نعمت اتری ہو ان کو وہ دن یاد کرواؤ. پتہ چلا وہ دن یاد کرواؤ کا معنی یہ ہے کہ وہ مخصوص دن ہے. بولی نا وہ کیا دن ہے. وہ اگر عام دن ہوتے تو پھر ان کو یاد کروانے کا رب کیوں کہتا. پتہ چلا کہ ہر دن عام نہیں بلکہ کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں. اگر ان دنوں میں انبیاء کا ذکر کیا جائے تو انبیاء کس کے ہیں, رب کے. تو پھر انبیاء کا ذکر حقیقت میں تو خدا کا ذکر ہوا. اگر ولیوں کا ذکر کیا جائے اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے اضافت اولیاء کی اپنی طرف کی ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں, یہ اللہ کی اولیاء ہیں. اب جنہوں نے ولی کا ذکر کیا وہ حقیقت میں ولی کے خدا کا ذکر کیا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, نبیوں کا ذکر کرتے ہیں, ولیوں کا ذکر کرتے ہیں, ملتا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ. انبیاء کا ذکر عبادت, نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو امام الانبیاء کا ذکر کتنی بڑی عبادت کا درجہ رکھتا ہوگا, کتنی بڑی عبادت کا درجہ رکھتا ہوگا. پھر وہی اعتراض کہ دن کا تعین نہیں, سارے دن اللہ کے ہیں, کسی بھی دن اللہ کو یاد کرو. تو ہم نے کہا تو پھر جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا پھر اس کا جواب کیا ہے تیرے پاس. پھر ساری راتیں ایسے کیوں نہ, سمجھ آ رہی ہے. میں کھولتا ٹائم نہیں, مجھے یہاں سے پھر کہیں اور جانا بیان کرنے, بس آپ سنتے رہے. میں کھول نہیں سکتا, بس اشارہ دے کے آ کے نکالتا رہوں گا کیونکہ مواد میرے پاس بہت ہے. تو کوشش کروں کہ سارا کا سارا پلا کے جاؤں, اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی, اگر دن مخصوص نہیں ہے سارے اللہ کے ہیں تو اللہ نے جو سورہ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو پھر یہ مخصوص کیوں فرمائی ہے, پھر یہ مخصوص کیوں فرمائی ہے. چلو 365 دن ہیں سال کے, 9 ذی الحجۃ الحرام کو عرفات میں جانا یہ حج کا رکن اعظم ہے. اگر کوئی بندہ عرفات میں 9 ذی الحجۃ الحرام کو نہیں پہنچے گا اس کا حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ 9 ذی الحجۃ الحرام چھوڑ دے, 364 دن عرفات میں جا کے بیٹھ دے, بتائیے کہ اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا. حج تو آپ تو کہتے دن سارے اللہ کے ہیں, جب سارے دن اللہ کے ہیں تو پھر اس دن کو چھوڑنے سے تیرا حج کیوں نہیں ہو رہا. تو بولے گا نہیں 9 ذی الحجۃ الحرام کو تو حج پہ عرفات میں بیٹھنا ہے. تو میں نے کہا تو پھر یہی تو دن تو نے مخصوص کر دیا ہے کہ دن مخصوص ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رب نے بعض رسولوں کو بعضوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. دنوں کو بھی دنوں پر فضیلت ہے. جمعے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سید الانام فرمایا گیا, سید الایام, یہ جو جمعہ ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. تو پھر سارے دن تو پھر جمعے کے آگے تو پھر کیا حیثیت رکھتے ہیں,
کوئی حیثیت رکھتے نہیں کہ جو تمام دنوں کا سردار ہو جائے. پتہ چلا کہ دن مخصوص ہوتے ہیں. اونچا بولی دن کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص. تو یہ لوگ آج کی رات میں شک میں مبتلا ہیں, خود بھی شک میں پڑے ہیں. ہمیں اللہ کی یاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ان کی مسجد دیکھو تو بند, تالے لگے, ابو جہل کی طرح خراٹے مار کے بے ایمان سو رہے ہوں گے, اور خود بھی شک میں پڑے ہوئے. اور جو شک سے بچ کر محبوبوں کے ایک در پہ یقین رکھ کر ایک ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, وہ عاشق رسول سنیوں کا کام ہے. ہم شک والے نہیں ہیں, ہم شک والے, ہم پک والے ہیں. اب یہ دیکھیے آیت ہے, رحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ حاوی ہے. بتائیے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت مجھے بتائیے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پہ حاوی نہیں. اللہ کی سب سے بڑی صفت اس کی رحمت ہے. اب بولیے کیا ہے اس کی؟ تو آج کی رات کے تقاضے سمجھیے, اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھیے کہ سنی کو رب پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے, رب کی رحمت پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے. تو مجھے بتاؤ, اگر آپ کے دل میں صفت رحمت حاوی ہو کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا, تو کیسے نہ ہو, کیسے نہ ہو کہ رب تمہیں معاف نہ فرمائے. تو رب کی بارگاہ میں جا, وہ تو خالق قدرت کہتا ہے کہ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي, اے میرے بندے اگر تو میرے پاس چلتا ہوا آئے گا تو چل کے آئے گا, لیکن میری رحمت کا حال یہ ہے آتَيْتُ هَرْوَلَةً, میری رحمت دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے تیرے پاس آئے گی. اس کی رحمت حاوی ہے. اس کی رحمت کیا ہے بولیے؟ اس کی رحمت حاوی ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ کون سی محفل ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ نکتہ, وہ کون سی محفل ہے جہاں اللہ, اب بولو, جہاں اللہ نہیں ہے. جہاں عبد مومن ہے وہاں خدا ہے, جہاں نیک بندہ وہاں کیا ہے؟ خدا ہے. وہ ذات مطلق موجود ہے, جسم کے ساتھ نہیں, اپنی شان کے مطابق. اور یہ بھی کون کہتا ہے؟ قرآن, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ کہتا ہے تم کہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں, انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو وہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے. تو جہاں ایک مومن بندہ ہو وہاں اللہ کی رحمت ساتھ ہے, اور جہاں اتنے سارے ہوں وہاں رب کی قدرت بھی تمہارے ساتھ نہ ہوگی. سمجھ آیا نکتہ؟ کہ جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کیوں نہ ساتھ ہوگی. تو خدا کا کرم ہے سنیوں پہ کہ سنی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں رب کی رحمت آغوش میں ان کو لے لیتی ہے. خدا کی قسم, اللہ کی قسم. تو اس لیے ان لوگوں کو نہ ذات مطلق کا پتہ ہے, اللہ کی ذات کا. اگر حضرت اللہ کی ذات کا, اللہ کی معرفت کا پتہ ہوتا تو اپنی کتابوں میں یہ نہ لکھتے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یک روزی دیکھیے, یک روزی فتاوی رشیدیہ دیکھیے, کوئی کہتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, ایک نے باقاعدہ فتویٰ دیا وہ جھوٹ بول چکا ہے. اب وہ کیسا بندہ ہے جو اپنے رب کو کہے کہ میرا رب جھوٹ بول سکتا ہے. ہم نے کہا وہ تمہارا رب ہوگا, ہمارا رب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ہے نا قرآن پاک ہے. اللہ سے کون سچا ہے؟ اللہ کیا فرماتا اللہ سے, اور یہ کہتے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. دلیل کہاں سے آئی تیرے پاس ابلیس؟ تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تو جو ہر چیز پہ قادر ہو وہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے, معاذ اللہ. حالانکہ جو گناہ ہے, جو بری چیز ہے, وہ تحت قدرت ہی نہیں, وہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آئے گی. دیکھو سور خنزیر ہے نا, اس کا رب بھی اللہ ہے. مجھے بتاؤ, ایک شخص بیٹھ رہا ہو, اے غوث پاک کہ اللہ میری بخشی فرما, اے خواجہ کہ اللہ میری بخشی فرما, اے داتا کہ اللہ میری بخشی فرما, اے محمد عربی کہ رب میری بخشی فرما. آپ کہو گے یار یہ بندہ, ایک بندہ کہے اے خنزیر کہ رب میری بخشی فرما, آپ کو اچھا لگے گا؟ بولو بولو. حالانکہ وہ خدا وہ خنزیر کا نہیں ہے, لیکن یہاں ادب نہیں, یہاں ادب نہیں ہے. تو جب جو وہ یہاں تو رب ہے, لیکن اس کو خنزیر کا رب کہنا یوں کر کے, یہ اس کی شان میں بے ادبی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کھیتی ایمان کی ہے, یہ شیطان کی ہے.
وہ جیسی اندر کھیتی ہوگی، جیسا اس کو پانی ملا ہوگا، ویسی فصل سامنے نمایاں ہوگی۔ سنی کے دل میں یہ فصل ہے، اس کو پانی رضوی کا لگا ہوا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے تو عشق رسالت کی بات کرتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے ناموس مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ تو جس کے دلوں میں بھرا ہی مصطفیٰ کا کینہ ہو، جس کے دلوں میں بھرا ہی ولیوں کا کینہ ہو، وہ کیا بات کرے، وہ نبیوں ولیوں کی بات کیا کرے، وہ تو رب کی بات بھی کرنے سے دتکارا ہو گیا۔ جو اپنے خدا کو ہی جھوٹا کہے، بتاؤ نبی اور ولی کے بارے میں پھر کیسی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ مالک کریم نے ہمیں چنا ہے، ہمیں اپنی رحمت میں لیا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو تو اللہ کی ذات کا پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ کی ذات کا نہیں پتہ تھا تو یہ بولتے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور آج بجائے یہ کہ مل کے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دینے کے، کہتے ہیں ہمارا امام ہے وہ، اور ان کی باتوں کی تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ تعویل میننگ مراد نہیں، ان کا مطلب یہ تھا، ان کا مطلب یہ تھا۔ یہ کیا بات ہوگی؟ جہاں شان رسالت آئے وہاں دل زبان ایک ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ دربار رسالت ہو وہاں دل زبان ایک ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو ذات مطلق کی خبر نہیں تو ان کو رب کے محبوب کے مقام کا کیسا پتہ چلے گا؟ امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں ہمیں تو رب کا پتہ مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ رب کون ہے؟ رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت نور محمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کی وجہ سے، سرکار کو پیدا کرنے کی وجہ سے رب نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں ہمیں تو رب کا پتہ ہی مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے مقام کو نہیں جانتا تو رب کا پتہ کیسے جان سکتا؟ تو رب کا پتہ نہیں جان سکتا۔ اور اگر مقام سرکار کا کیا جانیں گے، بات زیادہ ہوگی لمبی، جب آپ ہنسو گے بیان ابھی شروع ہو ہی نہیں، میں کیا کروں ابھی؟ ایک دو باتیں کر کے پھر بیان شروع کرتا ہوں شب برات پہ۔ تو کیسے پتہ چلے جن کو آج تک یہی خبر نہ ہوئی کہ معراج کی رات شب اسرا کے دولہا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ہے اتنا دم تو آ میں تجھے بخاری پڑھاؤں کہ کہاں لکھا ہے۔ کیا بچوں کے پاس بھیجتے ہو ہمارے پاس، تو بتاؤ لکھ کے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہ ہماری اوقات ہے بیٹا تیرے کو بخاری پڑھاؤں گا، تو ادھر آ میرے پاس، تجھے بخاری پڑھاؤں گا۔ تجھے آتا کیا ہے پڑھنا؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے سرکار نے اپنے رب کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے بابا اقبال بیان کیا کہ نہیں کیا؟ 3 جمعے معراج مصطفیٰ پہ، اور ایک ہی بات کی ہے کہ سرکار نے ہم 3 گھنٹے بولیں، کتنے دلائل دیے ہوں گے۔ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں امام صاحب سے پوچھو یہ بتاؤ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری کو ایک سائڈ پہ کر، قرآن سے پوچھ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ أَفَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اللہ فرماتا تم میرے محبوب کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑا کرتے ہو؟ اس نے کوئی ایک بار دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو اترتے وقت بھی میرا جلوہ دیکھا ہے۔ بخاری تو بعد میں آئے گی، پہلے تو قرآن سے مسئلہ حل کریں گے نا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ میں بول اس لیے رہا ہوں کہ یہ آواز پہنچ رہی ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ پہنچے۔ ہر خشک و تر قرآن کے اندر ہے، کون سا مسئلہ قرآن میں موجود نہیں؟ تو اللہ فرماتا تم جھگڑتے ہو، اس نے 2 بار دیکھا، تو پہلے تو قرآن سے مسئلہ حل کرو۔ پہلے کہاں سے مسئلہ حل کرو؟ بخاری کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے تو مرتبہ قرآن کا ہے، ہم تو قرآن سے ثابت کریں گے، اس کے بعد پھر بخاری کی طرف آئیں گے۔ ایسے ان پڑھ جاہل نہیں، بخاری کی دونوں جلدیں پڑھی ہوئی اللہ کے کرم سے۔ ہم ایسے ان پڑھ نہیں، ایسے نہیں بات کرتے، روح رضا ہوتی ہے پیچھے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اور جو بات کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، چوراہے پہ کھڑا کر کے پوچھو گے تو وہاں بھی بات وہی کریں گے، چاہے سر ہمارا بدن سے جدا ہو جائے، سر کٹتا تو کٹ جائے، لیکن ناموس رسالت پہ کبھی بھی غداری نہیں کریں گے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ اللہ